الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. سورت یوسف کے 4 دعوے تھے، وہی جو 4 دعوے سورت ہود کے تھے، یعنی نفی شرک العبادت، نفی شرک العلم اور تشریف تبلیغ، اور اسی طریقے سے تشریف تبلیغ اور اسی طریقے سے تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی. تو اس 4 دعووں کے اوپر دلیل نقلی پیش کیا تفصیلی. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، غیب نہیں جانتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے لیکن غیب نہیں جانتے تھے، اور یوسف علیہ السلام نے اللہ کے توحید کا بیان جیل کے اندر کے اتنا ضروری سمجھا کہ جیل کے اندر پاک کے تعبیر سے پہلے انہوں نے اللہ کے توحید کا بیان فرمایا. اور اسی طریقے سے اس واقعہ میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے، اس کا بیٹا یوسف علیہ السلام اس سے 40 یا 80 سال غائب تھے لیکن ان کو معلوم نہیں تھا، غیب نہیں جانتے تھے. تو اس کے اندر اسی طرح تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پر تکالیف آئی، لیکن یہ تکالیف دیکھو یوسف علیہ السلام پر کیسے آئی. حالوں کا حال یوسف، جیسے یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں نے گھر سے نکالا، اسی طریقے سے آپ کو بھی مکے والے گھر سے نکالا. جیسے یوسف علیہ السلام نے 3 دن وہاں پر انہوں نے کنویں میں گزارا، تو آپ بھی 3 دن غارِ ثور میں گزارا. جیسے یوسف علیہ السلام کنویں سے نکل کر کے اور جا کر کے مصر میں بادشاہ بن گئے، اسی طریقے سے آپ بھی غارِ ثور سے نکل کر کے مدینہ منورہ جا کر کے بادشاہ بنیں گے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی فقیر ہو کر کے اس کے در پہ آگے تھے اور ان کے در پہ آگے جیسے آگے آ رہے، تو اسی طریقے سے مکے والی بھی آپ سے معافی مانگے گے فتح مکہ کے وقت. تو یہ 10واں حال ہے متعلق بھائیوں کا. وجاء اخوۃ یوسف علیہ السلام کے بھائی آگے داخل ہو گئے اس کے اوپر مصر میں فعرفهم، یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچانا، وهم له منکرون، وہ نہیں پہچانتے تھے، وہ نہیں پہچانتے تھے، یوسف علیہ السلام نے پہچانا. فلما جہزهم، ان کا خیال بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام یہاں ایسے ہو. فلما جہزهم، جب انہوں نے تیار کیا، فلما جہزهم، جب انہوں نے تیار کیا اپنے ناپنے کو، کیلہم، جہزهم کالہم کیلہم، اپنے غلے کو ناپا، بجہازہم، اپنے غلہ. قال ایتونی، فرمائے یوسف علیہ السلام نے کہ لاؤ اپنے پاس بھائی جو تمہارے باپ سے، کہا تمہارے اور بھائی ہے کہاں ہے؟ ایک بھائی اور ہے باپ کی طرف، کہا اس کو لاؤ. من ابیکم الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ 2 چیزیں، ترغیب بھی کیا اور ترہیب بھی کیا. پہلے ترغیب، الا ترون انی اوفی الکیل، میں پورا دیکھنے والا ہوں ناپ کو، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمانداری کرنے والا ہوں. کھیل بھی تم کو پورا دے دیا اور غلہ بھی پورا، اور بہترین میں نے تمہارے ضیافت کی ہے، بہترین ضیافت میں نے کی. وانا خیر المنزلین. اب یہ تو ترغیب دے دی آنے کے لیے، اب ترہیب اور ڈراوا. فَإِن لَمْ تَأْتُونِي، اگر تم نے نہیں لائے، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، تمہارے لیے غلہ نہیں ہوگا، میرے پاس قریب مت آؤ. قالوا، انہوں نے کہا، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ، ہم طلب کریں گے اس کے بارے میں اس کے باپ سے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم کرنے والے اس کام کو. قال لفتیانہ، فرمائے یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو، کر لو اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، ان کے کر لو، ان کے پونجی، ان کے پیسے جو لائے ہیں وہ پیسے ان کے سامان میں رکھ دو، پیسے ان کے سامان میں رکھ دو. مال کا، حکومت کا، یوسف علیہ السلام وزیر فراغ تھے اور اس پیسوں کو معاف نہیں کیا، پیسے ان کو دیا، یہ پیسے انہوں نے اپنی جیب سے خزانے میں جمع کی، یعنی کہ مالی مردی بدست راضی. لعلہم یعرفون، تاکہ اس کو پہچان لیں گے. ترغیب کا ان کو، اذا انقلبوا، جب چلی جائیں گے اپنے گھر والوں کے پاس تاکہ وہ واپس آ جائے. فلما رجعوا، جب واپس ہو گئے اپنے گھر اپنے باپ کے پاس،
قالوا نے کہا یا ابانا ہمارے ابو جان منع کیے گئے ہم سے اپنا غلہ منع کیے گئے فارسل مانا بھیجو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی نقتل کہ ہم غلہ نہ پہ یعنی ایک بوجھ زیادہ ہو جائے گا اور ہمیں بھی غلہ ملے گا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم ان کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں وہ تاکید کلام وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قال فرمایا یعقوب علیہ السلام نے حل آمنکم میں تم کو امین نہیں بناتا ہوں بنیامین پر علیہ الا کما آمنتکم کیسے میں نے امین بنایا تھا تمہارے اوپر تم کو علاقی اس کے بھائی پر اس سے پہلے یوسف علیہ السلام پر فاللہ خیر حافظ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والا ہے وہ بہترین رحم کرنے والا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا جب انہوں نے کھول لیا مَتَاعَهُمْ اپنے سامان وَجَدُوا پایا اپنے سامان بِضَاعَتَهُمْ اپنے پونجی اپنے سامان اپنا قیمت دیا تھا ردت الیہم ان کے طرف لوٹایا گیا قالوا انہوں نے کہا اے ہمارے ابو جان کیا ہم طلب کرتے اور ہمیں کیا چاہیے حاضی بِضَاعَتُنَا ردت الینا یہ ہمارے پیسے ہمارے تک واپس کیے گئے ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ لیں وَنَمِيرُ أَهْلَنَا اور ہم غلہ لیں گے اپنے گھر والوں کو یعنی ایک بوجھ زیادہ ہمیں بھی ملے گا بوجھ زیادہ فی کس ایک بوجھ دیتے وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا ہم نے بھائی کا حفاظت کر لیں گے وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ایک اون کا غلہ زیادہ ہو جائے گا ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ یہ تو بہت آسان غلے کا ناپنا ہے بادشاہ کے اوپر کے پیسے بھی دے دیا غلہ بھی دے دیا قال فرمایا یعقوب علیہ السلام نے ہرگز میں نہیں بھیجوں گا تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم لاؤ میرے پاس موثقاً پتہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ تم سب کے سب لاؤ گے لَتَأْتُنَّنِي بِهِ تم میرے پاس بنیامین کو لاؤ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ہاتھوں کو دے رہے گے تم سب دے رہے گے الگ بات ورنہ اس کو لائیں گے فَلَمَّا آتَاهُ جب دے دیا انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو پکا وعدہ قال فرمایا یعقوب علیہ السلام نے اللہ علی ما نقول وکیل اللہ جو ہم کہتے اس پر اللہ وکیل ہے نگران اللہ ہے حفاظت کرنے والا اللہ ہے وقال اور فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ تم تو بنیامین کو لے جاتے ہو اور تم بھی جاتے ہو دشت عنوان ہو اور تگڑے ہو اب تم جائیں گے تو تم کو کہیں نظر بد نہ جائے گا خیال رکھو یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد ایک گلی سے داخل مت ہو ایک گلی سے داخل وادخلوا من ابواب متفرقہ الگ الگ گلیوں سے چلو دروازے یعنی گلی میں دروازے وما اغنی عنکم میں دفنی کر سکتا ہوں تم سے نفی صرف تصرف دفنی کر سکتا ہوں تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کوئی چیز ان الحکم الا للہ علیہ توکل تو حکم اللہ کے لیے مجھ پر بھروسے کیا علیہ فلیتوکل المتوکلون بھروسہ کرنے والے ہیں ولما دخلوا جب داخل ہو گئے جہاں سے ان کو حکم دیا تھا جب آپ نے الگ الگ داخل ہو ما کان نہیں تھا یغنی عنہم کہ دفع کر لے ان سے من اللہ اللہ کے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے من شین کوئی چیز الا حاجتا مگر خیال تھا فی نفس یعقوب کے درمیان اللہ کہ انہوں نے تمنا کو پورا کر لیا باپ اپنے بیٹوں کو راستہ بتاتے ہیں صحیح باقی بات کام کو اللہ کا ہے جیسے اللہ کرے گا لیکن اس کا یہ حق ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ اللہ پاک بہت بڑے علم والا ہے لِمَا عَلَّمْنَا وَإِنَّهُ یعقوب علیہ السلام علم والے تھے اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو علم دیا تھا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اکثر سمجھ اللہ کے حق توحید کو نہیں سمجھتے ہیں 11واں حالت متعلق بنیامین کے 11واں حال متعلق بنیامین کے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى یوسف علیہ السلام پر داخل ہو گئے 11 بھائی داخل ہو آبا الیہ ضم کیا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ آبا الیہ
جگہ دے دیں ضمہ الیہ اخاہ قال انی انا اخوکا میں تمہارے بھائی ہوں فلا تبتئس پریشان مت ہو غمگین مت ہو کہتے ہیں وہاں پر قصے میں کہ دو دو بٹھایا کھانے کے لیے دو دو بٹھایا وہ تو 10 بھائی تھے تو دو دو 5 ہو گئے دو دو بیٹھ کے اب ان کے ساتھ کوئی نہیں انہوں نے تمنا افسوس کے کہ کہا آج اگر ہمارے بھائی یوسف ہوتے تو ہم دونوں بیٹھ کر کے کھانا کھاتے یوسف علیہ السلام تو پردے میں تھے یعنی پہلے زمانے میں سے اور ان کا یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ یوسف ہے تو ان کو بلائے کمرے میں اور کو بتائے کہ میں آپ کے بھائی یوسف ہوں اب وہ خوش ہو گئے قال انا اخوکا میں آپ کا بھائی ہوں نامید مت ہوں بما کانوا یعملون دونوں نے کیا تو انہوں نے کیا اس پر پریشان مت فلما جہزہم لیکن بتایا نہیں حکمت ہے بتایا نہیں تو فلما جہزہم جب انہوں نے جہزہم اجازت تیار کیا کالہم اپنے غلے کو تیار کیا ناپا جعل سقایتا کر دیا سقایتا پینے کے برتن ایک برتن تھا جس سے پانی بھی پیتے تھے اور جس سے غلہ بھی ناپتے تھے برتن ایک تھا جس سے پانی بھی پیتے تھے اور غلہ بھی ناپتے تھے جعل سقایتا کر دیا وہ سقایتا پینے کے برتن برتن اس کے اندر کر دیا یوسف علیہ السلام نے پھر کہا قالوا انہوں نے کہا ثم اذن مؤذن کے اعلان کرنے والے نے ایتھا العیر اے قافلہ انکم لسارقون تم تو چور ہو انکم لسارقون رکھا یوسف علیہ السلام نے اور برتن غائب ہو گئے تو ظاہر ہے اور کوئی آئے یہاں نہیں خون لے گئے تم چور ہو تم نے لے گئے انکم لسارقون تم تو چور ہو یا مؤذن نے یہ کہا تھا ایتھا العیر انکم لسارقون انکم لسارقون کیا تم چور ہو استفہام کے طور پر کہا تھا کیا تم چور ہو کہ یہاں ہمارے برتن غائب ہو گئے کیا تم نے لے لیا ہے قالوا تو کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ اس کے طرف متوجہ ہو گئے ماذا تفقدون تمہارے کیا چیز گم ہو گئے قالوا انہوں نے کہا نفقد سوال ملک بادشاہ کا پیمانہ غائب ہے میں نے کہا اس سے پانی بھی پیتے تھے اور اس سے غلہ بھی ناپتے تھے تو سوا کہا پہلے تو کہا سقایا اب کہا کہ سوا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ اور جنہوں نے یہ چیز لایا بِهِ وَلِمَنْ وَاسُ شہد کے جنہوں نے وہ پیمانہ لایا حمل بعیر ایک اونٹ کا انعام ان کو ملے گا ایک اونٹ کے غلے کا انعام ان کو ملے گا انعام کہہ دیا اس کے اوپر وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ اور میں ان کے اوپر ذمہ دار ہوں انا بِهِ زَعِيمٌ اس نے کہا کہ یہ ذمہ داری میرے ہے نگرانی میرے ہے اب وہ سوا نہیں ہے تو میں کہاں سے پیدا کروں گا وہ اعلان کرنے والے نے کہا ہاں اعلان کرنے والے نے کہا کہ میں ذمہ دار ہوں اس کے پیمانے کا یہاں کا نگران میں ہوں اور میرے نگرانی میں چیز غائب ہوں گے تو جو آفیسر وہاں پر ہوتا ہے تو اسی کا ذمہ داری اب ذمہ داری میرے ہے انا بِهِ زعیم اس کے اوپر ذمہ دار ہوں یا انا بِهِ زعیم میں یہ غلے کا میں ذمہ دار ہوں کہ ایک بوجھ انعام کے طور پر میں دوں گا قالوا انہوں نے کہا کہ اللہ خدا کے قسم لقد علمتم تاکہ تم جانتے ہو ہمارے حالات سے ہمارے حالات سے من احوالنا ہمارے حال پہچانا جاتا ہے چور ڈاکو کیسے ہے اور اسی طریقے سے دیندار کیسے ہے خوابوں کے تعبیر میں آتا ہے
خوابوں کے تعبیر جو ابھی گزر کے بعد میں بھی آتا ہے. خوابوں کے تعبیر محمد ابن سیرین ایک بہت بڑے عالم ہے اور زمانہ ہارون رشید کے وقت میں تعبیرات خواب میں اللہ نے ان کو بہت مہارت دیا تھا. تو خواب کا تعبیر وہ پوچھتے تھے. خواب کا تعبیر اس سے پوچھا. ایک شخص نے آ کر کے باہر سے ان کو کہا کہ صاحب میں خواب کے اندر اذان سن رہا ہوں, خواب کے اندر میں اذان سن رہا ہوں. تو انہوں نے ایسے دیکھا. جب دیکھا تو کہا تم اس سال حج پہ جاؤ, تم اس سال حج پہ جاؤ. پھر ایک دوسرے آدمی آیا, اس نے کہا کہ میں خواب کے اندر اذان سن رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم چوری میں پکڑے جاؤ. تو آدمی آیا اور انہوں نے اس طریقے سے بتایا. خوابوں کے تعبیر کے ماہر تھا. تو کسی نے سوال کیا اس سے کہ پہلے والے نے کہا میں نے اذان سنا تو آپ حج پہ جا رہے ہیں, دوسرے کو کہا میں نے اذان سنا تو آپ نے کہا کہ آپ چوری میں پکڑے جاؤ گے. فرمایا حالات انسانوں کے دونوں کے الگ الگ. پہلے والے نیک آدمی تھا, دیندار آدمی تھا, اس کے شکل صورت سے معلوم ہو رہا تھا کہ دیندار ہے, تو ان کے لیے اذان ابراہیم علیہ السلام کا اذان تھا. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُوكَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اس کا اذان وہ تھا. ابراہیم علیہ السلام کا اذان جو حج کے لیے پڑھا ہے وہ نیک آدمی, اس کے ساتھ وہ مناسب. اور یہ دوسرا آدمی جو تھا اس کے حال صحیح نہیں تھا. یہ علامات سے پتہ چلتا ہے, دیکھنے سے پتہ چلتا ہے حالات ان کے صحیح نہیں تھے. تو میں نے کہا پکڑے جائے گا چوری میں. ان کے اذان وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. ان کا اذان یہ اور ان کے اذان دونوں میں فرق, حالات میں فرق ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد ابن سیرین کو خوابوں کے تعبیر کا ماہر بنایا, خوابوں کے تعبیر کا ماہر بنا لیا. بہت ساری عجیب عجیب واقعات میرے پاس کتابیں کبھی کبھی میں پہلے دیکھتا تھا, اور اس کے اندر واقعات عجیب لطیفی بھی ہے. تعبیر الرؤیا ہے, اصلی کتاب عربی میں بڑا کتاب ہے, وہ میرے پاس ہے وہاں پر کتب خانہ. قالوا تاللہ لقد علمتم, آپ جانتے ہیں ہمارے حالات سے, ما جئنا لنفسد, فساد کرنے کے لیے زمین کے اندر, وما كنا سارقین, ہم چور نہیں ہے, ہم کو نیک آدمی کو بدنام مت کرو. قالوا, انہوں نے کہا فما جزاء, کیا ہوگا بدلو شخص کا اگر وہ تم جھوٹے. قالوا, انہوں نے کہا جزاؤہ من وجد فی رحلہ, بدلو اس کا وہ ہے اس کے پیمانے میں پایا گیا تو وہی اس کا بدلہ ہے. جس کے پیمانے میں پایا گیا, جس کے پیمانے میں پایا گیا وہ سوا تو وہی اس کو دیا جائے گا. قالوا جزاء ما وجد فی رحلہ فوجد, اس کا بدلہ ہے. كذلك نجزي الظالمین, ہم آپ کے ملک کے اندر, ہم ملک کے اندر اپنے ملک کے اندر سزا ایسے ہی دیتے ہیں, اپنے ملک کے اندر ہم ایسے سزا دیتے ہیں چوروں. فَبَدَأَ بِالْأَوْعِيَةِ, کو شروع کر لیا اور کے برتنوں کے تلاش. یوسف علیہ السلام نے قبل رعائی اخیہ, اپنے بھائی کے برتن سے پہلے, اپنے بھائی کے برتن سے پہلے شروع کیا. اگر پہلے اسے نکالتے تو کہتے یار رکھا تھا, تو اس طریقے سے دیتے ہوئی پل خطا کو, پختوں کی ہوئی پل خطا. ثم استخرجہا, نکالا من رعائہ, ان کے بھائی کے, اپنے بھائی کے برتن سامان سے. کذالک, اسی طرح اجرامی طریقہ بتایا یوسف علیہ السلام کو, یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائی کے پکڑنے میں. بدعتی کہتے کہ دیکھو حیلہ ثابت ہے, اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے حیلہ کیا, تو اب کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے حیلہ ثابت ہے, لیکن حیلہ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. کذالک کدنا لیوسف, ہم نے بتایا ان کو طریقہ, ہم نے طریقہ بتایا. پہلے شاید میں نے بتایا حیلہ دو قسم کا, ایک حیلہ ہے حرام کو حلال کرنے کے لیے, اور ایک حیلہ حرام سے بچنے کے لیے. ایک حیلہ حرام کو حلال کرنے کے لیے,
اور حیلہ ہے حرام سے بچنے کے لیے، تو حیلہ حرام سے بچنے کے لیے جائز ہے، لیکن حیلہ حرام کو حلال کرنے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب جو حیلہ اصحاب سبت نے کیا اور انہوں نے طریقے بنائے حرام کو حلال کرنے کے لیے، ان کو بتایا مچھلی کا شکار مت کرو حرام ہے، انہوں نے نالی نکالی آگے حوض بنایا یا ڈور کے ساتھ اس کا دم باندھ کر کے وہاں چھوڑے تھے، ہم نے تو نہیں پکڑا، اس نے تو ہمیں نہیں پکڑا۔ خدا کی قسم رشوت لیتے تو رشوت دیے تو اپنے آدمی مقرر کیے، کہتے خدا کی قسم ہم نے پیسہ نہیں دی، ہمیں کیا پتا۔ ایک تو حیلہ ہوتا ہے حرام کو حلال کرنے کے لیے، وہ ناجائز، جیسے اصحاب سبت نے کیا تھا، اور ایک حیلہ ہے حرام سے بچنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے، حرام سے بچے، اور وہ حیلہ جائز ہے، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر کے لوگوں نے بہترین کھجور لا کر کے ان کو دیا، حضور نے فرمایا احاطہ تھا کیا اس طریقے سے خیبر کے سارے کھجور ایسے؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ ہے اچھے اعلیٰ قسم کے، ہم ایسے کرتے ہیں جو اچھی قسم کا ہے وہ دے دیتے ہیں، ہے نا، اچھی قسم کا ہے وہ لے لیتے ہیں، فرض کر یعنی 1 کلو اچھی قسم کا لے لیتے ہیں اور 2 کلو ردی قسم کا دے دیتے ہیں، معمولی کھجور 2 کلو لے لیتے اور اچھی کھجور 1 لے لیتے۔ حضور نے فرمایا یہ تو ربا ہے، یہ سود ہے، یہ ناجائز ہے، ایسے مت کرو، ایسے کر لو جو تم نے 1 کلو کھجور جو تمہارے اچھا ہے وہ اچھی کھجور لے لو، قیمت 100 روپے کا لے، فرض کرو کلو 100 روپے کا اچھی کھجور لے لو، اور پھر وہ 100 روپے کے اندر اس کو اپنے کمزور اور خراب کھجور 2 کلو دے دو، تو اس طریقے سے حرام سے بچ جاؤ گے۔ حضور نے خود حیلہ بنایا اور ہمارے فقہا نے بہت سارے طریقے بنائے کہ حرام سے بچنے کے لیے، ایک حرام کو حلال کرنا ہے وہ ناجائز و حیلہ، اور ایک حرام سے بچنے کے لیے تو وہ جائز، تو یہ حیلہ بنایا تاکہ حرام سے بچ۔ قیمت لے لو، قیمت اس کو قیمت کر لو، 100 روپے پر دے دو، میں نے یہ دے دیا تم کو 100 روپے پر، تو 100 روپیہ اب یہ 100 روپے میرے آپ کے اوپر قرضہ ہو گئے، اب اس قرضے میں مجھے 2 کلو کھجور دے، 50 بیچنے کا یا آپ کا بھائی لے لو اس کے آگے، ختم مسئلہ، آسان مسئلہ ہے، بہت سارے ہے فقہا نے بتایا۔ ماں کان علیہ خدا خاونی تھے یوسف علیہ السلام پکڑنے والا اپنے بھائی کو فی دین الملک مصر کے بادشاہ کے قانون میں الا یشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، نرفع درجات بلند کرتے درجے جس کو ہم چاہے، وہ فوق کل ذی علیم، ہر عالم کے اوپر عالم ہے، یہ مت سمجھو بے زیادہ سمجھدار۔ قالوا انہوں نے کہا، اب اس کے بنیامین کے برتن بنیامین کے بوجھ میں، گلے کے بوجھ میں اس کا برتن پایا گیا، تو بظاہر چور وہی ہوئے، انہوں نے کہا اس کو بھی موقع ملا، قالوا ان یسرق، اگر انہوں نے چوری کر لیا، ہمارے خیال تو نہیں ہے، ہمارے بھائی ہے، ہمارے باپ کا بیٹا ہے اور ہم دیندار قوم ہیں، ہم ایسے چوری کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اب تو ظاہر ہو گئے، ان سرقہ، اگر انہوں نے چوری کیا تو فلا باسا، اس میں کوئی حرج نہیں، کیوں؟ وقد سرق اخ له، ان کے بھائی نے چوری کیا من قبل سے پہلے، اب بھائی نے اس کا چوری کیا، یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، اگر یہ چوری کیا تو اس کے بڑا بھائی تو وہ بھی ایسے چور، ایسا ہو گیا یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور یہ بول رہا ہے، وَكَانَ سَرَقَ سَلَمًا لِأَبِي أُمِّهِ، یوسف علیہ السلام یہ بات انہوں نے ان کے ابی امی ہی، اس کے نانا تھا اور نانا کے گھر میں بت تھا، وہ بت چوری کر کے پھینک دیا، یوسف علیہ السلام نے وہ چوری کر کے پھینک دیا تھا، پھینک یعنی توڑ دیا تھا، کسرہ کے معنی توڑ دیا تھا۔ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ، اس کے بھائی میں قبل سے پہلے، فَأَسَرَّهَا،
اس کلمے کو یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس کو چھپایا کہ میرے سامنے دیدہ دانستہ میرے اوپر تہمت لگایا اور یہ جو ہے چور وَلَمْ يُبْدِعَ ذَلِكَ قال فرمایا یوسف علیہ السلام نے اپنے نفس میں اپنے نفس کے اندر بتایا کہ انتم شر مکانا تم تو بہت برے مکان کے مقام کے اعتبار سے واللہ اعلم بما تصفون جو تم بیان کرتے ہو قالوا انہوں نے کہا یا ایھا العزیز منتی کرنے لگے اے عزیز ان لہو ابا اس کا باپ ہے بنیامین کا شیخن کبیر بڑے بوڑھے ہیں شیخن بوڑھے کبیرن بہت بڑے علم چاندر بہت بڑے عالم بھی ہے اور بوڑھے بھی ہے فخذ احدا من مکانہ اب وہ باپ تو ناراض ہوگا ہم میں سے ایک آدمی اس کی جگہ پکڑ اور اس کو چھوڑو اِنَّا نَرَاكَ ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکوکاروں میں سے قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو جاچیز مصر بادشاہ تھا نا وہ تو بھائی تو نہیں ابھی ظاہر نہیں ہوا قال معاذ اللہ اللہ کے فنائی ان خدا کہ میں پکڑ لوں الا من وجدنا جب ہم نے پایا متانا ان اپنے سامان ان کے پاس یہ کوئی پاکستان تو نہیں ہے کہ ایک چوری کرے اور پکڑے دوسرے ہم ایسے نہیں کرتے پکڑیں گے اسی کو انا اذا لمن الظالمین ہم تو ظلم کرنے والے چور ایک و گناہ ایک کرے پڑے پکڑے دوسرے کو 14 حالات یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کے قصے کے 14 حالات متعلق بنیامین کا کہ وہ مصر میں رہے مصر میں رہ گئے اور یہ وہاں سے آگے سب بھائی آگے ایک بھائی نے کہا میں نہیں جاتا ہوں باپ پر آگے کیسے لگاؤں پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے غلطی کی اب بنیامین فلم مستحسن جب نا امید ہو گئے بادشاہ سے خلصون جیل الگ ہو گئے مشورہ کرتے ہوئے 10 کے 10 بھائی نے مشورہ کیا قال کبیرہم کے بڑے یہودا نے کہا علم تعلموا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے باپ کا عدلیت تمہارے اوپر پکا وعدہ اللہ سے ومن قبل سے پہلے ما فرطتم جو تم نے کمی کیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں پہلے ہمارے کپڑے داغدار ہیں ہمارے بھائی کے بارے میں ہم نے خیانت کر دیا پھر اگر ایسے ہو گئے فلن اب رہا اس نے کہا میں تو جدا نہیں ہوں گا مصر سے جاؤں گا نہیں یہاں تک کہ میرے باپ مجھے اجازت دے دے میرے والد کہے کہ آ جاؤ تو میں آؤں گا ورنہ نہیں او یحکم اللہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر لے نہیں میرے لیے کہ اس کو چھوڑا لے یعنی وہ چھوڑ بنیامین آزاد ہو جائے وہ خیر الحاکمین اللہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ارجعوا واپس ہو جاؤ ابھی تم چلے جاؤ باقی بھائیوں کا روک تم چلو باپ کے پاس فقولوا باپ کہہ دو یا ابانا ان ابنک سرق آپ کے بیٹے نے چوری کیا ایسے نہیں کہ ہمارے بھائی نے چوری کیا ان ابنک سرق آپ کے چہیتے بیٹے نے چوری کر دی وما شاہدنا اور آگے سچ تو بتایا وما شاہدنا الا بما علمنا جو ہم جانتے ہیں ظاہر میں برتن اس کے منہ سے نکلا اس کے غلے سے نکلا وما كنا للغیب ہم نے غیب کی حفاظت کرنے والے نفی شرک لے لو واسأل القریہ گواہ پیش کیا پوچھ دو ان بستی والوں سے کننا فیہا کیا اس میں تھے اس بستی والوں سے جا کر کے تحقیق کر دو کہ واقعہ ایسے ہوا بنیامین نے چوری کی والعیر التي اور اس قافلے سے پوچھو جو ہمارے ساتھ کنان سے گئے ہیں ان سے معلوم کرو جو قافلہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی معلوم کرو اقبلنا فیہا کہ ہم اس میں آئے واپس وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ہم سچے ہیں قال تو جب یہ بات ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم بلکہ خوبصورت ہے تم کو تمہارے نفسوں نے کام تمہارے نفسوں نے امرن کام تمہارے نفسوں نے کام تمہارے نفسوں نے تمہیں کوئی طریقہ اچھا بنایا اور تم نے اب اتہم ابوہ فی قولہ انہو اخذ لأجل السرقہ ان کے باپ نے ان کو
تو مت لگایا اور رد کیا کہ میرے بیٹے نے چوری کیا، میرا بیٹا چور نہیں ہے، وہ پاک دامن ہے۔ لما سبق منہم الکذب فی یوسف، کیونکہ پہلے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، تو پہلے انہوں نے جھوٹ بولا تو انہوں نے کہا اس میں بھی ایسے ہے، تم ادھر بھی ایسے ہی کرتے ہو۔ فصبر جمیل، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صبر ہے، فلی صبر، میرے صبر ہے، وہ جمیل، وہ بہتر ہے۔ کئی ترکیبیں میں نے پہلے بتائی۔ عسى اللہ ان یاتینی، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جائے میرے پاس جمیل سب کے سب، یوسف علیہ السلام بھی آ جائے اور بنیامین بھی آ جائے اور یہوذا بھی آ جائے۔ انہ علیم حکیم، اللہ علیم حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، اسے منہ پھیر دیا، منہ اپنے بیٹوں سے اس طرف پھیر دیا۔ فقال، اور فرمایا اپنے نفس میں، یا اسفا، اے میرے غم، علی یوسف کے اوپر، وابیضت عیناہ، سفید ہو گئے تھے ان کے آنکھیں، من الحزن، غم کی وجہ سے، روتے روتے آنکھ کے غم سے سفید ہو گئے تھے، 40 سال یا 80 سال۔ فہو کظیم، وہ مرے ہوئے تھے غم سے، فہو کظیم، سینہ ان کا غم سے بھرا ہوا تھا۔ قالوا، انہوں نے کہا تاللہ، خدا کے قسم، بیٹوں نے کہا اللہ کے قسم، تفتح تذکروا، ہمیشہ ہم اب یاد کریں گے یوسف کو یہاں تک ہو جائے وہ حرزن بیکار، حرزن ختم، بیکار ہو جائے، او تکون من الہالکین، ہلاک ہو جائے۔ یوسف 40 سال ہو گئے، 80 سال، ابھی آپ یوسف کو یاد کر رہے اور آنکھوں کا نظر چلے گئے، روتے روتے نظر چلے گئے آپ کے۔ آپ کو بنیامین کو یاد کرنا چاہیے، انہوں نے یوسف کو یاد کیا، پرانا تو وہ تھا نا، اور اب یہ بھی ہو گئے تو غم کے اوپر غم آگے تازہ، ڈبل غم، پہلے بڑے بیٹے کا، اب چھوٹے کا بھی آگے، لیکن بڑا بیٹا تو قتل کے نام سے غائب اور 40 سال ہو گئے تھے اور زمانہ بہت گزر گیا۔ اب اس کو تو یہ ہے کہ صاحب پتہ نہیں، انہوں نے بادشاہ نہیں پکڑا، چوری کا تحقیق ہو جائے گا، اصل بات یوسف کا ہے اللہ۔ او تکون من الہالکین، بچوں نے کہا وہ، قال انما اشکو، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو، میرے فریاد، انما اشکو، میں شکایت کرتا ہوں، یعنی انما اشکو بسی، میں فریاد کرتا ہوں، اشکو کے معنی ادفع، بسی اپنے غم، بسی اپنے ظاہری غم، وخذنی، اور اپنے باطنی غم، اللہ، اللہ کی طرف میں اپنے غم کا فریاد کرتا ہوں۔ اشکو بسی، بس کے معنی ظاہری غم اور خذنی کے معنی باطنی غم، اپنے ظاہری غم اور باطنی غم کا میں فریاد کرتا ہوں اللہ کی طرف، میں اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ میرے مدد کرے گا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، میں اللہ سے جانتا ہوں، مَا وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی یوسف علیہ السلام پہ حیات ہونا، کیونکہ خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، پہلے گزر گئے، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے سیدھے کرتے، تو خواب پورا نہیں ہوا تو یوسف کیسے مرے؟ یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بیٹو، چلو تم فتحسسوا، طلب کر لو یوسف علیہ السلام، یوسف اور اس کے بھائی کو، دونوں کو طلب کر لو۔ اس نے کہا عجیب ہے، 40 سال گزر گئے اور آپ کہتے ہیں اس کو طلب کر لو۔ وَلَا تَيْأْسُوا، مت ہو اللہ کے من روح اللہ، اللہ کے رحمت سے، انہو بے شک شان ہے، نام ہے جو اللہ کے رحمت سے، مگر وہ قوم جو کہ کافر ہے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب واپس آگئے، 13واں حال متعلق ان کے وایو کے کہ آ کر کے مصر میں واپس آگئے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا، جب داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام پر وہ بھائی، قالوا، 9 بھائی، اب 9 ہے نا، یوسف تو وہ پہلے بنیامین بھی پکڑے گئے اور یہودا وہاں سے یہ واپس آئے نا۔ قالوا یا ایھا العزیز، کہا انہوں نے، اے عزیز مصر، اے بادشاہ سلامت،
مسنا و اہلنا پہنچا ہم کو ہمارے گھر والوں کو الضر فقر، ہم فقیر ہیں، وہاں پر ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وجئنا ببضاعۃ، ہم آئے کے پاس پیسے، مرجات کھوٹے، اصلی پیسے ختم ہو گئے، یہ تھوڑے بہت کھوٹے ردی قسم کے۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، ہمیں ناپنا پورا دے دو، غلہ میں پورا دے دو، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہمارے اوپر خیرات کر لو۔ اب بھائی کے گھر پہ چلے گیا اور فقیر ہو، دعا مانگا، تصدق علینا، سامان غلہ ہمارے اوپر غلہ دے دو گے، او تصدق علینا، ہمارے حق سے ہمیں سے زیادہ دے دو۔ تصدق علینا پیسے نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، ویسے ہمیں غلط دے دو اور ہمارے حق سے زیادہ دے دو، ایک معنی، یا کھیل دے دو، وتصدق علینا، خیرات کر لو ہمارے اوپر، ہمارے بھائی کا خیرات، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں اپنے بھائی کا کہ بھائی ہمیں دے دو، ٹھیک ہے وہ مجرم ہے لیکن ہم بھیک مانگ رہے ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ بدلہ دیتے خیرات کرنے والوں کو۔ قال هل علمتم، اب یوسف علیہ السلام فرمایا هل علمتم، تم جانتے ہو وہ چیز کہ تم نے کیا یوسف کے ساتھ اور ان کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، کہ جب تم تھے جاہل، دلیل بھی خود بتا دیا، جاہل سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا ہے، جاہل ہے۔ اب انہوں نے گالی دے دیا، انہوں نے برا بھلا کہا، تم نے دین کی دعوت دی، انہوں نے جہالت سے کوئی کام کیا، وہ جاہل ہوتے ہیں۔ اذ انتم جاہلون وذالک من صنع الانبیاء، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ وہ برائی کے بدلے اچھائی کرتے ہیں، برائی کے بدلے اچھائی کرتا ہے، وہ برا کرے یا اچھا کرے۔ احسن من اساء الیک، حضور نے فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں تم اچھائی کرو، احسن من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں تم اس کے ساتھ اچھائی کرو۔ اور اس پر کئی علماء کا اور کئی نیک لوگوں کا واقعات ظاہر ہے، حالات بزرگوں کے اس پر ظاہر ہے۔ احسن من اساء الیک، اور پشتو میں کہتے ہیں، مولانا نقیب احمد صاحب کہتے ہیں گلستان کے شرح پر، اشناد بد کری زب حکرم، اشناد بد کری زب حکرم، چی سو جوندے وی زما خب یاد وینا، چی سو جوندے وی زما خب یاد وینا، اشناد بد کری زب حکرم۔ تو احسن من اساء الیک، جو آپ کے ساتھ برائی کرتے تم اچھائی کر، تاکہ اس کو شرم حیا آ جائے اور وہ تمہارے نیکی کو یاد کرے۔ وَذَلِكَ مِنْ صَنْعِ الْأَنْبِيَاءِ، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم نبی کا وارث ہے، اور نبی نے اخلاق چھوڑے، سب سے پہلے اسلام کے اندر اخلاق، سب سے پہلے اسلام کے اندر کیا چیز ہے؟ اخلاق، اور اس کے بعد پھر شریعت، پھر اس کے بعد قانون، سب سے پہلے کیا ہے؟ اخلاق، اور اس کے بعد قانون۔ انسانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے آئے اور انہوں نے انسانیت بتائی۔ مثلا حضور نے فرمایا قرض دو، کسی کو قرض دے دیا تو ایک دن قرض دیا اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے روزانہ وہ خیرات کرتا، اور اجر اور ثواب قرض دینے کا بہت اجر ثواب بتا۔ یہ کس طرح بتایا؟ قرض دینے والے، اور اس طرح بتا دیا کہ اگر مقروض کے پاس پیسے آئے تو وہ اس کو رکھے نہ، سستی اس پہ نہ کرے کہ چلو کل ادا کروں گا، آج آگے تو آج پہنچا۔ مطل الغنی ظلم، حضور نے فرمایا مالدار ہے اور وہ سستی کرتا ہے، یہ ظلم۔ سمجھ آگے کیا ہے؟ قرضہ ہے غیر موقت، دوسرے کا اپنے آپ کو سو کے روٹی کھاؤ، سو کے روٹی اور نمک سے روٹی کھاؤ، سالن مت کھاؤ، دوسرے کا قرض ادا کرو۔ ہمارے اندر یہ ہے پیسے ہوں گے چلو دے دیں گے، ضربت کو پیدا بشے تزمگا رو رہے اب کال پر آتا گو رہے، اب کسی کو قرضہ دے تو پھر مصیبت، وہ گناہ بن جاتا ہے۔ اور میرے تقریباً 10-12 لاکھ روپے ایسے
وہ قرضے میں گئے تو ابھی وہ میرے سامنے پھر رہا ہے، پیسے لے کر کے پھر رہا ہے، آج سے 20 سال پہلے لاکھ روپے غبن کر کے پھر رہا ہے، اب کیا کریں؟ جھگڑا کرتے ہیں اور آج کل کے حالات اور دن اور انسانیت تو ختم، کسی کو پرواہ نہیں، اسلام نہیں رہا۔ اسلام نے بتایا پہلے اخلاق، تم قرض دو تو قرض دینے والے کو روزانہ کا اجر ثواب ملتا ہے، اور جس نے قرض لیا وہ فوراً ادا کرے، سوکھی روٹی کھائے، نمک کے ساتھ کھائے اور سالن نہ کھائے، قرض ادا کرے۔ اور جی ہمارا تو کاروبار پیسے اب آیا نہیں، ایسا کہانی، یہ تو ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ آپ کو تو بہت ثواب ملے اور ملے گا، اللہ پاک خیر کرے، کبھی غصہ بھی ہو جاتے انسان، دیکھتے ہیں تو غصہ دنیا عجیب چیز ہے۔ تو میں نے بتایا پہلے اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق کے ساتھ تم اس سے پیار سے مانگو، وہ تمہیں پیار سے دے دے۔ اور قانون اور کب آتا ہے کہ جب جھگڑا شروع ہو۔ اسلام نے پہلے کیا بتایا؟ اخلاق بتایا، بعد میں قانون بتایا۔ اخلاق سب سے پہلے، ہمارے اندر تو اخلاق نہیں، تہذیب الاخلاق کے جو کتابیں ہے پڑھ کر کے دیکھ انسان حیران ہو جاتا ہے، ہم کہاں ہیں اور اخلاق کدھر ہے، ہم کدھر ہے اور دین کدھر ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اور اسی طرح اذ انتم جاہلون قالوا انکا لانت یوسف، وہ آپ یوسف ہے؟ اچھا آپ یوسف ہے، 40 ایسے دیکھا۔ قال انا یوسف ہوں، وہذا بھائی میرے بھائی ہے، یہ بنیامین میرے بھائی ہے۔ میں ان کے سوال کے جواب سے زیادہ دیتے اور تاکید کے کہ میں یوسف اور یہ میرا بھائی۔ دیکھ قد من اللہ علیہ، اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر، انہ بے شک شان یہ میت تک جو اللہ سے ڈرے، اللہ کے مخالفت نہ کرے، ویصبر اور صبر کر لے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ پاک نیکوکاروں کے بدلہ خراب نہیں کرتا ہے، ضائع نہیں کرتے۔ قالوا، بھائی شرمندہ ہو گئے، تاللہ خدا کے قسم، بھائی شرمندہ ہو گئے کہ ہم نے ان کو گھر سے نکالا، اور کہتے گھر سے نکالا تو باپ کے سامنے تو اوپر اٹھایا، جب باپ کے سامنے سے کہتے ہٹ گیا تو انہوں نے نیچے پھینکا، تو سمجھ گئے کہ کام کے چل چل، اب چل لے گیا، ابھی وہاں پر ڈال۔ اب شرم کے مارے نیچے دیکھ رہے تھے۔ قالوا، کہا انہوں نے، تاللہ خدا کے قسم، لقد آثرک، اللہ نے آپ کو پسند کیا ہمارے اوپر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم تو تھے غلطی کرنے والے، ہم نے غلطی کیے ہوئے۔ قال، فرمایا یوسف علیہ السلام نے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر ملامت ہی نہیں ہے، کوئی تمہارے اوپر ڈانٹ ٹپٹ نہیں ہے، کوئی تمہارے اوپر ملامت ہی نہیں ہے، تم نے اپنے جگہ جو کیا وہ کیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، یہ ہے من سنن الانبیاء، وکذالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کر کے تو مشرکین مکہ نے سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے میرے بارے، انہوں نے کہا کہ ہم انت اخونا و ابن اخینا، آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے بھتیجے، ہمارے بھائی اور ہمارے بھتیجے۔ لا تثریب علیکم اليوم، حضور نے فرمایا آج تمہارے اوپر کوئی شرمندگی نہیں ہے، تم نے مجھے نکالا مکے سے، طرح طرح کے تکالیف دیا، لیکن کوئی تمہارے اوپر ملامت نہیں۔ یہ ہے انبیاء کا طریقہ، تمہارے کسی کے اوپر ہاتھ پہنچ گئے معاف کر، معاف کر لو، یہ معافی سب بڑے سے بڑے کام انبیاء کا کام ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر لے، اللہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اب معجزہ دے، اذهبوا بقمیصی، میرے قمیص لے جاؤ، ہذا جو یہ ڈالو میرے باپ کے چہرے پر، یہ میرا قمیص لے جاؤ اور میرے باپ یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر قمیص ڈال دو، جب ڈال دیں گے تو وہ 40 سال کے آنکھ کے جو بے نور ہو گئے اس میں نور واپس آ جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یات بصیرہ، ہو جائیں گے دیکھنے والا، کامل دیکھنے والا۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ، لاؤ اپنے خاندان کے نام سے سارے کے سارے مصر آ جاؤ، سب کے سب۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، 14ویں حالات کہ وہاں سے بھائی رخصت ہو گئے مصر سے، قمیص لے کر کے کنعان جانا ہے،
ایک مہینے کا راستہ پیدل اس زمانے کا۔ فلما فصلت الريح کافر جدا ہوا مصر سے، قال ابوہم کہا یعقوب علیہ السلام، کہا ان کے باپ نے اپنے پوتوں کو کہا، بیٹے تو سارے وہاں تھے مصر میں، اب پوتوں کو کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کے خوشبو آ رہے ہیں، مجھے یوسف علیہ السلام کا خوشبو آ رہے ہیں۔ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف علیہ السلام کا خوشبو پاتا ہوں۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ، ابھی میرے باپ کے چہرے پر یاتی بصیرا، ہو جائیں گے کامل دیکھنے والا، واتونی باہلکم، لاؤ میرے پاس سب کے سب، یہ ہو گئے۔ ولما فصلت العید، شوز میں حالت رخصت ہو گیا بھائی، یہ فصلت العید قال ابوہم، کہا ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتوں کو کہا، بیٹے تو ادھر تھے، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام کے خوشبو آ رہی ہے، یوسف علیہ السلام کے خوشبو مجھے آ رہی، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بیوقوف نہ کہو تو کذبون، جھوٹاؤ مت ہوئے، رجل مفند اس کو کہتے ہیں کہ جس کے عقل کام نہ کرے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے جھوٹاؤ مت، مجھے بیوقوف نہ کہو۔ قالوا، کہا ان پوتوں نے کہا، وہ ہمارے دادا جان، قالوا تاللہ، خدا کے قسم، انک لفی ضلالک القدیم، اب پرانے خطائی میں ہے، وہ پرانے محبت، کبھی ضلال کا معنی محبت بھی آتا ہے، اب پرانے محبت بھی یوسف علیہ السلام ہے، اور آپ فلما ان جاء البشیر، فلما ان جاء البشیر، جب آگے خوشخبری دینے والا، القاہ، انہوں نے ڈال دیا قمیص کو، علی وجہ ابی، پہلے یہاں پر شیخ سعدی رحمہ اللہ، شیخ سعدی رحمہ اللہ یہاں پر بتاتے ہیں، شیخ سعدی رحمہ اللہ یہاں پر بتاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام تو شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ شعراء ایسے ہوتے کہ ایک تصویر کھینچتے ہیں اور ایک دم مقرر کرتے کہ اس نے پوچھا، اس نے ایسے حقیقت حال کو ایک قصے کے شکل میں ظاہر کرتے تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ تو کہتے ہیں مضمون اس کا یہ کہ مصر سے یعقوب علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ مصر سے آپ خوشبو قمیص کا آپ کو آ رہا تھا، یا یوسف علیہ السلام کا، اور یہاں قریب آپ کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے، آپ کو نظر نہیں آئے، یہاں آپ کو نظر نہیں آتے تھے، آپ کے پاس پڑے ہوئے کنویں میں، اور مصر سے مہینوں راستہ دور ہے، وہاں سے آپ کو خوشبو قمیص کا کیسے آ رہے ہیں؟ یکی پرسیدہ ذا گم کردہ فرزن، یکی پرسیدہ ذا گم کردہ فرزن، کہ اے روشن کو ہر پیرے خردمن، ایک آدمی نے پوچھا وہ بوڑھے سے ہوشیار سے کہ اے روشن کو ہر پیرے خردمن، پرانے بوڑھے ہوشیار بتا ہوا ہے، زی مصرش کو یا پیراہن شمیدی، پھرا در چاہی کنانش ندیدی، مصر سے آپ کو قمیص کا خوشبو آ رہا تھا اور کنان کے کنویں میں پاس پڑا ہوا تھا، آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ زی مصرش کو یا پیراہن شمیدی، پھرا در چاہی کنانش ندیدی، وگفت احوال ما برتے جہانس، وگفت احوال ما برتے جہانس، گئی پیدا و دیگر دم نہانس، کہا کہ ہمارے حالت آسمان کے بجلی کی طرح ہوتا ہے، کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی غائب، جب اللہ ہمیں بتاتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں، جب اللہ نہیں بتاتے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ گہے بر تاروں میں اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم، گہے بر تاروں میں اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم، کبھی کبھی آسمان کے اعلیٰ کناروں میں ہم جاتے پھرتے اور ہمیں وہاں حالات ان کے پتہ چل جاتا، اور کبھی کبھی ہمارے پاؤں کے اوپر چیز ہوتے ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔
ہمارے پاؤں کے اوپر ہوتے ہمیں پتہ نہیں ہو۔ پھر فرمایا اگر درویش برحالی بماندی، اگر درویش برحالی بماندی، سرو دست از عالم پر فشاندی، اگر اللہ والے اپنے حال پر درویش رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے تو دنیا سے ہاتھ دھو کر کے بالکل الگ تھلگ ہو جائے۔ تو کبھی جب اللہ بتائے تو مصر سے خوشبو قمیص کا بتایا، اور جب اللہ نہ بتائے تو پاس کنار میں پڑا ہوا نہیں بتایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیب کون جانتے ہیں؟ اللہ پاک۔ اللہ کے ماں سوا یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہے اور وہ غیب نہیں جانتے۔ قالوا تاللہ انکا فلما جاء البشیر، جب آگے خوشخبری دینے والا القاہ قمیص کو ڈال دیا علی وجہہ، ان کے چہرے پر، فرتد بصیرا، ہو گیا وہ دیکھنے والا۔ جو 40 سال سے پہلے ان کے 40 سال کے نظر ختم ہو گئے تھے یا 80 سال، واپس آئے کامل نظر۔ یہ ہے معجزہ نبی کا۔ قال الم اقل لکم، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا، اور بیٹو سنو گئے، الم اقل لکم، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے وہ چیز جو تم نہیں جانتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابو جان، استغفر لنا، ہمارے لیے معافی مانگو ہمارے گناہ کا، ہم نے بہت بڑے گناہ کی، طرح طرح کے جھوٹ بولا، یوسف علیہ السلام کو تکلیف دیا، آپ کو بھی تکلیف دیا، اس کے وجہ سے آپ کو تکلیف ہوا، انا کنا خاطئین، کیا اللہ خطا کار ہے۔ اقرار گناہ کا کر لیا اور معافی مانگا۔ قال، فرمایا باپ نے، سوف استغفر لکم، جلدی میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا، صبر کر لو، میں معافی تمہارے لیے مانگوں گا، جمعہ کا رات آنے دو، جمعہ کا رات آنے دو، جمعہ کا رات میں آپ کو دعا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوقات میں فضیلت رکھا ہے، جگہوں میں فضیلت رکھا ہے، انسانوں میں فضیلت رکھا ہے، ساعات اور زمانے میں فضیلت رکھا ہے۔ اب جمعہ کا رات آنے دو، میں تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں، اے اللہ، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ 15 حالت یوسف علیہ السلام اس واقعہ کا۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام پر، مصر سے سب کے سب آلو عیال لایا اور سب کے سب آئے۔ کہاں پر آئے؟ مصر نہیں، کنعان سے سب کے سب آئے۔ جب داخل ہو گئے یوسف علیہ السلام پر، آوا، جگہ دے دے یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف، اب ابے اپنے ماں باپ کو بلایا، اپنے تخت پر بٹھایا، وقالت کلوا مصر، اور کہا اعلان کر لو کہ مصر میں داخل ہو اگر اللہ نے چاہا، آمنین، امن کے ساتھ، آپ کو کوئی ویزا پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ورفع، اب ابے اٹھا دیا اپنے ماں باپ کو، علی العرش، تخت کے اوپر اٹھا دیا، وخروا لہ سجدا، گر پڑے ماں باپ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی سجدہ تعظیم اس کے کیا۔ سجدہ کس کا کیا؟ تعظیم کا۔ اور پہلے زمانے میں سجدہ تعظیم جائز تھا، پہلے زمانے میں سجدہ تعظیم جائز تھا۔ اس امت میں سجدہ تعظیم حرام ہے، پہلے امتوں میں سجدہ تعظیم جائز تھا۔ تعظیم کا سجدہ، عبادت کا سجدہ تو اللہ کے ماں سوا کسی امت میں کسی وقت جائز تھا، لیکن سجدہ تعظیم پہلے امتوں میں جائز تھا اور سجدہ تعظیم کا کرتے تھے، لیکن اس امت میں حرام ٹھہرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضرت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں اور حق نبی ہے اور برگزیدہ نبی ہے اور آخری نبی ہے، ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر لوگ اپنے مرزوبان، حدیث میں مرزوبان آتے ہیں، اپنے پہلوانوں کے سامنے اور اپنے مولیوں کے سامنے، اپنے پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں حضرت تو ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا خبردار، سجدہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کے سامنے جائز نہیں۔ اعبدوا اللہ ربکم واکرموا اخاکم،
اللہ کی عبادت کرو اور میں آپ کے بھائی ہوں، میرا عزت کرو۔ سیدھا میرے امت میں فرمایا اگر میرے امت میں سیدھا جائز ہوتا اللہ کے ماں سوا غیر کے سامنے تعظیم کا سیدھا جائز ہوتا تو میں حکم کرتا عورت کو کہ اپنے شوہر کے سامنے سیدھا کرے، میں حکم دیتا عورت کو کہ اپنے شوہر کے سامنے سیدھا کرے۔ شوہر کے حق بیوی کے اوپر اتنا زیادہ ہے حضور نے فرمایا اگر اجازت ہوتا تو میں حکم کرتا کہ بیوی کے سامنے سیدھا کرے۔ اسی طرح ایک اونٹ بگڑ گئی، ایک اونٹ صحابی اس پر پانی لا کر کے اپنے فصل کو دے رہا تھا اور وہ بگڑ گئے، وہاں کے اندر وہ بیٹا وہاں پر وہ بگڑ کے کاٹنے لگا۔ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور کہا کہ حضرت اونٹ میرے بگڑ گئی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک، چلے گئے اس آدمی کے ساتھ۔ جب باغ کے دروازے پر پہنچے تو اس آدمی نے کہا حضرت اندر نہ جائیے، وہ ایسے کاٹتے جیسے کتا کاٹتا ہے، کتے کی طرح کاٹتا ہے، آگے مت جاؤ۔ تو حضور نے فرمایا تم ادھر بیٹھ۔ حضور اندر چلے گئے، جب اندر چلے گئے وہ اونٹ نے دیکھا حضور آئے تو اونٹ ادھر سے آیا اور سر رکھا حضور کے سامنے سیدھا کیا۔ اونٹ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سیدھا کیا اور حضور نے فرمایا کہ آپ کیوں باغی ہیں، کیوں پانی مالک کا بغاوت کرتے، تم کو اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اونٹ کو اللہ نے بولنے کا طاقت دیا اور اونٹ نے کہا کہ حضرت یہ میرے مالک مجھ سے پورا اپنا خدمت لیتا ہے لیکن میرے حق نہیں ادا کرتے، میرے کھانے کا، میرے پینے کا، میرے آرام کا خیال نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو بلایا، فرمایا یہ حیوانات کا تمہارے اوپر حق، حیوان رکھتے ہو اس کا حق ادا کرو۔ گھر میں بکری رکھتے ہو تو اس کا حق ہے، گھر میں بلی رکھتے ہو تو اس کا حق ہے، گھر میں طوطا رکھتے ہو اس کا حق ہے، گھر میں تم جانور رکھتے ہو اس کا حق ہے، رکھتے ہو تو حق پورا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تمام مخلوقات کے لیے رحمت، وہ انسانوں کے لیے بھی رحمت اور جناتوں کے لیے بھی رحمت اور فرشتوں کے لیے بھی رحمت اور حیوانات کے بھی رحمت، تمام حیوانات کے لیے بھی رحمت۔ وَرَفَعَ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سیدھا میں نے کیا کہا، سیدھا تعظیم کا پہلے امتوں میں جائز تھا اور اس امت میں جائز نہیں ہے، حضور نے منع فرمایا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ سیدھا اللہ کے حق ہے، اللہ کے ماں سوا۔ صحابہ نے عرض کہ حضرت آپ کے سامنے حیوانات سیدھا کر دیں، ہمیں اجازت دے دو۔ حضور نے فرمایا سیدھا اللہ کے حق ہے، اعبدوا اللہ ربکم، سیدھا تعظیم بھی اس امت میں جائز نہیں، کیونکہ سیدھا تعظیم اور سیدھا عبادت میں نیت کا فرق کس کا ہے، نیت کا، اور نیت پوشیدہ ہے۔ حضور کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں تھا تو آئندہ کے لیے لوگ فرق نہیں کریں گے سیدھا تعظیم اور سیدھا عبادت میں، تو شرک کریں گے۔ اس لیے اللہ نے، حضور نے منع فرمایا کہ شرک کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، گر پڑے ان کے لیے سیدھا کرنے والے۔ یا خَرُّوا لَهُ، لام کا معنی الہ کا ہے، لام کا معنی الہ کا ہے کہ سیدھا کیا کس کے طرف، حضرت یوسف علیہ السلام کے طرف، لیکن سیدھا تھا اللہ کے لیے۔ سیدھا کس کے لیے تھا، اللہ کے لیے تھا۔ تو لام بمعنی الہ کے، لام بمعنی الہ کے کہ انہوں نے سیدھا شکر کیا اور یوسف علیہ السلام کے طرف کیا، سیدھا اللہ کے لیے کیا، اور لام بمعنی الہ کے آتا ہے۔ حضرت علی کرمہ اللہ وجہہ کا کسی شاعر نے برائی بیان کی، ہجوہ کر لیا، تو حضرت حسان اس کے تعریف بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسان جو اسلامی شعراء میں سے شاعر تھے اور جلیل القدر صحابی تھے، اور اس کا عمر تقریباً 120 سال اس کا عمر تھا، اور 120 سال اس کے حضرت ثابت کا عمر تھا، اور 120 اس کے دادا کا عمر تھا۔
اللہ نے ایسے عمر ان کو دیا۔ حضرت حسان نے 60 سال کفر میں گزارا اور پھر 60 سال اسلام میں گزارا، اور بڑے بہترین شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں اکثر جو شاعرہ شعر پڑھتے ہیں حضور کے مدح میں حضرت حسان کے اشعار۔ تو حضرت علی کے بارے میں کہا الیس اول من صلی لقبلتکم، الیس اول من صلی لقبلتکم وعرف الناس بالقرآن والسنن۔ کیا تم کو معلوم نہیں ہے حضرت علی سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے، یعنی بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی نے لایا۔ وہ کم وقت تم حضرت علی کا حجوہ کرتے ہو۔ الیس اول من صلی لقبلتکم، لام بمعنی الہی، تمہارے قبلے کی طرف انہوں نے نماز پڑھا ہوا ہے، چھوٹا بچہ سب سے پہلے۔ وَأَعْرَفُ النَّاسِ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ، اور سب سے زیادہ جاننے والے تھے قرآن اور سنت۔ تو لام بمعنی الہی۔ وقال، اور فرمایا یا ابت، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابو جان، ھذا ابت معنی پیار کا لفظ، اصل میں ابھی ہوتا ہے کہ اے میرے باپ، لیکن ابتی تا شفقت کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں اے ہمارے ابو جان، اے ابو جان، تو اب اپنی جگہ ابو جان کہا شفقت اور پیار۔ ھذا تعبیر الرؤیا، ہمارے میرے باپ کے تعبیر جو پہلے سے تھا، قد جاء ربی، میرے ربی کے حق، وقد حصل اللہ نے احسان کے میرے اوپر، اذ اخرجنی، کہ اللہ نے مجھے نکالا، من السجن، جیل سے، جیل خانے سے نکالا، وجاء بکم، آگے تمہارے پاس، من البدو، جنگل سے۔ جیل کا ذکر کیا اور کنویں کا ذکر نہیں فرمایا۔ کنویں کا ذکر کہ اللہ نے احسان کیا کہ مجھے کنویں سے نکالا، وہ میں تو وہاں مسئلہ، اور جیل کا ذکر کیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کنویں کا اگر ذکر کرتے تو بھائیوں کو ملامت ہو، ہے اس کا کہ انہوں نے مجھے کنویں میں ڈالا، اللہ نے احسان کیا کہ مجھے نکالا، تو بھائی کو ملامت کرنا نہیں چاہتے، ذکر کنویں کا نہیں۔ دوسرے کنویں کا اندر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ جبرائیل امین۔ کنویں کا اندر جبرائیل امین تھی، اور جیل کے اندر اکثر بدماش اور اوباش لوگ ہوتے، تو جیل کا ذکر یہ کہ اوباش اور بدماشوں کے ساتھ تھا۔ کوئی میں تو میرے ساتھ جبرائیل امین، اور بھی بہت سارے فائدے، لیکن ذکر کیا کہ مجھے کنویں سے نکالا۔ وَجَاءَكُم مِّنَ الْبَدْوِ، تم کو اللہ نے لائے جنگل سے، بعد اس کے کہ شیطان فساءً، نزا شیطان نے ڈالا تھا بینی و بین اخوتی، میرے بھائی کے درمیان میں بغض اور حسد۔ ان ربی لطیف، اور میرا رب مہربان ہے، لما یشاء، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، انہ علیم الحکیم۔ رب قد آتیتنی، یا اللہ آپ نے مجھے دیا ہے، من الملک، حکومت سے۔ اب یوسف علیہ السلام دیکھو، ہے اللہ، وقد آتیتنی من الملک، حکومت سے، وعلمتنی، آپ نے مجھے سکھایا، من تعبیر الاحادیث، خوابوں کا تعبیر، تعبیر الاحادیث، خوابوں کا تعبیر۔ میں نے ابھی بتایا ابن سیرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم تعبیرات خواب دیا، خوابوں کا تعبیر، جیسے میں نے بتایا چور کے بارے میں، اسی طرح حضرت عبیدہ نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا تو عبیدہ نے کہ سارے کے سارے لوگ آ کر کے تمام حیوانات میرے ساتھ بدکاری کر۔ تو عبیدہ ہارون رشید کے بیوی اور زبیدہ خواب دیکھا کہ تمام حیوانات میرے ساتھ خواب میں بدکاری کر رہے، تو خواب کا عجیب قسم کا۔ حضرت زبیدہ نے اپنے باندی کو بھیجا کہ جا کر کے مولانا سے بتاؤ۔ ابن سیرین، محمد ابن سیرین، نام اس کا تھا محمد، بیٹا تھا سیرین۔ محمد ابن سیرین سے پوچھو کہ میں نے یہ خواب دیکھا، باندی کو کہا میرے مت کہو، کیونکہ بادشاہ کے بیوی بیگم، کہو میں نے ایسے خواب دیکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تمام حیوانات آ کر کے مجھ سے بدکاری کر رہے۔ ابن سیرین نے دیکھا اسے، کہا کہ بیٹی یہ خواب آپ کے ساتھ مناسب نہیں ہے، آپ کے ساتھ یہ خواب مناسب نہیں ہے، جس نے دیکھا اس کے بتا دو۔
باندھی چل کر کے بتائے زبیدہ کو کہ وہ تو کہتے ہیں خواب آپ سے مناسب نہیں ہے، جس نے دیکھا اس کو بتاؤ۔ تو زبیدہ نے کہا چلو بتاؤ کہ میں نے دیکھا ہے۔ تو مولانا محمد ابن سیرین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبیدہ کے ہاتھ سے ایسے کام کر لیں گے کہ تمام حیوانات اس سے تمام مخلوق فائدہ لیں، ایسے کام اللہ ان سے کر لیں گے کہ تمام کے تمام مخلوق حیوانات اس سے فائدہ لیں۔ بیٹھے ہوئے تھے ہارون الرشید اور زبیدہ۔ ایک دن ہارون رشید نے کہا میں نے اپنے نام سے بہت سارے کام کیے، زبیدہ تم بتاؤ تمہارے نام سے کوئی کام کر لوں۔ تو زبیدہ نے کہا کہ عربستان میں پانی نہیں ہے اور یہاں پر نہر بنا، نہر شروع کر لیا، بہت زیادہ دولت اس پر لگی، قصہ مشہور ہے، نہر زبیدہ مشہور ہے۔ اب بھی اس کے دیواریں عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر دیواریں نظر آ رہے ہیں، پرانے دیواریں جو بنا، تو نہر زبیدہ مشہور، پانی آیا اور اسے تمام حیوانات نے فائدہ کیا۔ اسی طرح ایک خواب دیکھا، ایک شخص نے شادی کیا، شادی کر کے تو اس نے کہا میں نے خواب دیکھا تیل سے تیل نکالتا ہوں پھر اس میں ڈالتا ہوں، پھر نکالتا ہوں پھر اس میں ڈالتا ہوں۔ تو اس نے کہا شادی کیا؟ ابن سیرین نے کہا کہاں؟ کہتے جو جس سے شادی کیا وہ تمہارے ماں ہے، جس سے شادی کیا وہ تمہارے ماں ہے۔ گھر میں چل کر کے بیوی سے پوچھا تمہارے نسب تمہارے طریقہ؟ کہا مجھے تو اسے پتہ نہیں کہ ہمارے نسب کون سے طریقہ کون سے۔ کہا اپنا حالات بتاؤ۔ کہتے حال ایسے فلان جنگ ہوا تھا، میرا بچہ ہوا، میں نے پھینک دیا اور میں بھاگ گئی۔ وہ کہا وہ بچہ تو نے کہا وہ بچہ تو میں تھا، اللہ نے مجھے پالا، یہ مقام آ گئے۔ تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم، جو علم ہے خوابوں کا اللہ دے دیا۔ بہت سارے واقعات ابن سیرین کی کتاب ہے تعبیرات رویا، عجیب عجیب اس کے اندر باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کو خواب کے تعبیرات بتایا۔ وَعَلَّمَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خوابوں کا تعبیر بتا دیا۔ فاطر السماوات، پیدا کرنے والا آسمان و زمینوں کا، انت ولی میرے کا ساتھ دنیا کا اندر آخرت کے اندر، توفنی مجھے وفات دے دے، مسلمان اس حال میں کہ آپ کی عبادت کرنے والا ہوں، مخلصاً بالعبادت والتوحید، ابن عباس مانا کریں مسلمان تابعداری کرنے والا ہوں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے ملا دے نیکوں کے ساتھ، ذَلِكَ مِنْ آبَاءِ الْغَیْبِ، دعوی توحید کے بعد اس بات رسالت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اس بات، ذالکہ یہ پہلے بیان غیب کے خبروں میں سے حضرت، ایک ابان الغیب ہوتا ہے اور ایک علم غیب، میں نے بار بار بتایا دونوں کے اندر فرق ہے۔ ابان الغیب یعنی غیب کا خبر کہ اس کام کو بتائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علم غیب ان کے پاس، علم غیب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس میں ایسے طاقت رکھا کہ جس کے وجہ سے تمام چیزوں کو جانے یا بعض چیزوں کو جانے۔ یہ طاقت اللہ نے کسی میں نہیں رکھا، یہ طاقت اللہ نے کسی میں نہیں رکھا۔ باقی اطلاع الغیب ہے، انبان الغیب، تو غیب کا خبر دینا یہ تو نبیوں کا کام۔ حضور نے غیب کا خبر دیا، آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتے تھے، آدم علیہ السلام نے کیا کیا، اللہ نے کیسے پیدا کیا، اور اس کے بعد نوح علیہ السلام، انبیاء نے کیسے کیا، قوموں نے کیسے، سارے اطلاع الغیب۔ اسی طرح قبر کے حالات، اسی طریقے سے قیامت کے حالات، اسی طریقے سے جنت کے حالات، اسی طریقے سے جہنم کے حالات، یہ سب کے سب اطلاع الغیب۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ اطلاع الغیب، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کے خبروں میں سے ہم آپ کے طرف وحی کہتے ہیں میرا حبیب۔ وما کنت لدیہم، جب اپنی دین کے پاس جب وہ جمع ہوں گے اپنے کام پر، وہم یمکرون، وہ تدبیر بنا رہے تھے یوسف علیہ السلام کے قتل کا۔ زجر، وما اکثر الناس، نہیں اکثر لوگوں میں سے، اگرچہ آپ کوشش کرتے ایمان لانے والے، اور تسلی حضور، وما تسلم علیہ من اجر، آپ ان سے نہیں مانتے اجرت، ان هو الا ذکر للعالمین، نصیحت لوگوں کے لیے۔
وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَاتٍ بہت ساری نشانات آسمانوں کے اندر زمین کے اندر یمرون علیہ لوگوں پر گزرتے ہیں یمرون علیہا لوگوں پر گزرتے ہیں وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ استعراض کرتے ہیں وہ اللہ کے توحید کے دلائل آسمانوں میں دیکھو زمینوں میں دیکھو آسمان میں سورج کو دیکھو کتنا زمانہ ہوا آسمان بننے کا اور سورج بننے کا کتنا زمانہ ہوا اور اتنا زمانہ ہو کر کے سورج اپنے وقت سے نکلتا ہے اور اپنے وقت پر غائب ہوتا ہے کبھی غور کیا ہے کہ آسمان کے اندر سورج ہے اور سورج کتنا بڑا ہے اور کتنا اس کی طاقت ہے اور کس طریقے سے وہ سورج جو ہے وہ کس طریقے سے چل رہا ہے نہ کبھی 5 منٹ دیر ہوتا ہے نہ کبھی 5 منٹ جلدی ہوتا ہے 5 منٹ دیر سے بھی نہیں اور جلدی بھی نہیں جب سے اللہ نے مقرر کیا تو اللہ کے حکم پر غور کرتے تو نہ وہ سورج کا ٹائر پنچر ہو رہا ہے نہ اس کی گاڑی خراب ہو رہا ہے نہ اس کا انجن خراب ہو رہا ہے نہ اس کا ڈرائیور کیسے ٹائم سے نکلتا ہے ٹائم سے غائب اسی طرح چاند ستاروں کو زمین کے اندر دیکھو غور کرنے کے بعد یا مورون علیہ پر گزرتے ہیں وَهُوَنْ آموردون اراد کرتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ أَكْثَرُهُمْ سے ایمان نہیں لاتے اللہ پر إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ مگر وہ شرک کرتے ہیں اکثر ایمان نہیں لاتے مگر اس پر شرک کرتے ہیں مشرکین مکہ جو پکے مشرک تھے سنو اس بات کو مشرکین مکہ جو پکے مشرک تھے ہم اس کو مشرک کہتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بعض صفات سارے صفات اللہ کے لیے مانتے تھے کہ سب کے سب طاقت کس کا ہے اللہ کا ہے اللہ کے ماں سوا کسی کے پاس بھی طاقت نہیں ہے کون ہے کس کا عقیدہ ہے مشرکین مکہ جو قرآن نے بتایا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لیکن اپنے معبودوں کو کیا کہتے تھے سفارشی یہ ہمارے معبود یہ 360 کو بت بنائے اور شکل بنایا ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کا حابیل کا اور اسی طریقے سے حضرت حابیل کا اور اسی طریقے سے انبیاء کے فوٹو بنائے اور وہاں رکھے ان کا چوما چاٹی کرتے تھے اور ان کا عطر وغیرہ لگا کر کے اور ان کو چومتے تھے کہ یہ ہمارے سفارش ہیں یہ ہمارے کیا ہے سفارش کرتے اللہ کے سامنے یہ ہمارے معبود نہیں قرآن کریم نے بار بار بتایا اور سورۃ یونس آیات نمبر 18 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ یہ ہمارے سفارش ہے ہمارے معبود نہیں ہم ان کو معبود حقیقی نہیں سمجھتے سفارش ہے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ ہمارے معبودوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اور اس سے تلبیہ ایک تو قرآن کے آیات دوسرا بلوغ العرب فی احوال العرب کتاب ہے جس میں عرب کے قدیمی طریقے ذکر ہے اور اس کے اندر میں نے بتا ریون سے چھپایا تھا لاہور سے کسی نے چھوٹا سے اس کے رسومات جاہلیت کی صورت ان کے اندر مختلف لکھے طریقے عرب کے ایک ان کا یہ کہ ان کا تلبیہ کیا تھا وہ کیا پڑھتے تھے اسی طرح تفسیر کبیر وغیرہ نے بتایا تلبیہ پڑھتے تھے حج کے وقت لبیک اللہم لبیک یا اللہ ہم آپ میں حاضر ہیں حاضر ہے یا اللہ حاضر ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک یا اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے یہ کون کہہ رہے ہیں ابو جہل کہتے ہیں ابو لہب کہتے ہیں اور ابی بن خلف کہتے ہیں مشرکین مکہ کے سردار بھی کہتے ہیں چھوٹے بھی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک یا اللہ ہم حاضر ہیں آپ کے عبادت کے لیے بار بار حاضر ہے لا شریک لک یا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے ہاں آگے تم لگا دیں اللہ شریکن تملکہ مگر آپ کیا وہ شریک جس کے آپ مالک وہ آپ کا غلام ہے آپ کا مملوک ہے آپ اس کے مالک ہیں اللہ شریکن تملکہ وہ شریک جس کے آپ مالک
وما ملکا، اور وہ شریک کسی چیز کا مالک نہیں ہے، وہ شریک کسی چیز کا مالک، وما ملکا، وہ شریک کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود کسی چیز کا مالک نہیں ہے، اس کو ہم پک کے مشرک کہتے ہیں اور پک کے کافر کہتے ہیں۔ لیکن آج کل ہمارے پاس جاہل کہتے ہیں کہ پیروں کے پاس سب کچھ ہے، اولیاء کے پاس سب کچھ ہے، اولیاء کے شان، اولیاء کے پاس سب کچھ ہے۔ تو اب بتاؤ یہ ہمارے جاہل ہی زیادہ مشرک ہے یا وہ زیادہ مشرک ہے؟ ذرا خیال کرو، عقیدہ دیکھو۔ نہ قرآن ہم پڑھتے نہیں، حدیث پڑھتے نہیں، دین معلوم نہیں ہے، اپنا اپنا دین مقرر کیا کہ جس کا چاہے طبیعت اسی طریقے سے چلے۔ وَهُمْ يُشْرِكُونَ، تلبیت العرب کانو، وہ تلبیہ میں کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لا شریک لک، آپ کا اے اللہ کوئی شریک نہیں ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، یا اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، لبیک۔ تو لبیک کہا، آخر میں کیا تم لگاتے؟ لا شریک لک الا شریکا تملکہ، مگر آپ کا وہ شریک جس کے آپ مالک ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، وما ملک، اور وہ شریک کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا، ابو جہل کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور وہ ہے تم لگا وما ملک، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ وہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کے اختیار میں کچھ نہیں، اور یہ کہتے کہ سب ہمارے معبودوں کے پاس سب کچھ ہے، اولیاء کے پاس سب کچھ۔ اب تم خود دیکھو کون زیادہ مشرک ہے۔ افامنوا، کیا وہ تخفیف دو رہی انتا کے ان کے آ جاؤ ان کے پاس اغاشیتوں ڈانپنے والا اللہ کے عذاب سے، اور تاتے ہوں ساتھ آ جاؤ ان کے پاس قیامت وقتاً اچانک، وہم لا یشعرون، سمجھیں گے نہیں۔ قل، فرما دیجئے تخفیف دنیاوی، ہادی سبیلی، اور لوگو یہ میرا طریقہ ہے دعوت توحید کے طرف، اللہ کے دین کے طرف بلانا، کلمہ توحید کے طرف بلانا، شرک رد کرنے کی شرک چھوڑ دو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب اس میں۔ آگوں میں بلاتا ہوں اللہ کے توحید کی طرف، اعلیٰ بصیرت، دلیل کے ساتھ، میرے پاس دلیل عقلی بھی ہے، دلیل نقلی بھی ہے، دلیل وحی بھی ہے، سب کچھ میرے پاس بتاؤ ہے۔ انا ومن اتبعنی، میں میرے تابعداری کرنے والے، وسبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ، میں یہ کہتا ہوں اللہ پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی خلیفہ نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے، کھاتے نہیں ہے، پیتے نہیں ہے، کوئی ان کے نائب نہیں ہے، اللہ کا کوئی نائب نہیں ہے، نائب سے پاک ہے۔ نائب وہ رکھتے کہ وہ خود وہاں موجود نہ ہو، خود کام نہ کر سکتے تو آپ نے نائب رکھے کہ وہ کرے۔ وما انا من المشرکین، آگے آیات میں تھوڑا اشکال ہے، خیال رکھو۔ وما ارسلنا من قبلک، ہم نے نہیں بھیجا سے پہلے میرے حبیب رجالا مرد، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، رسول عورتوں میں نہیں آئے، رسول مردوں میں آئے، پہلے بھی رسول آئے تو مردوں میں آئے، عورتوں میں رسول نہیں آئے، کیونکہ رسول امام ہوتا ہے، اور امامت کبریٰ، بڑے امامت لوگوں کا فیصلے کرتے ہیں، چھوٹے امامت لوگوں کے لیے نمازیں پڑھاتے ہیں، اور یہ دونوں کام کے لیے ظاہر ہونا پڑتے ہیں، اور عورتوں کے لیے پردہ ہے۔ وما ارسلنا من قبلک، ہم نے نہیں بھیجا سے پہلے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب اب ہمارے جیسے انسان ہے، اور ہمارے جیسے انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہم نے نہیں بھیجا پہلے بھی، الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے وحی کی ان کے طرف اہل القریٰ، بستی والوں میں سے۔ افلم یسیروا، کیا لوگ نہیں جانتے ہیں زمین کے اندر دیکھتے کس طریقے سے ہوا انجام ان لوگوں کا جو من قبل سے پہلے گزر گئے۔
وَلَدَارُ الْآخِرَةِ البتہ آخرت کے گھر خیر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے اتقوا جو اپنے نفس کو بچاتے شرک سے، اتقوا جو اپنے نفس کو بچاتے اللہ کے مخالفت سے۔ افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ عقل تو لے لو، اللہ نے عقل دیا اپنے معرفت کے لیے، اپنے پہچاننے کے لیے دیا، اور اسی طریقے سے دنیا کے معاش کے لیے بھی دیا اور اپنے پہچاننے کے لیے۔ تم نے عقل کہاں استعمال کیا؟ ٹھیک ہے دنیا کے کاموں میں استعمال کرنا عقل کا معنی نہیں ہے، لیکن جس کام کے لیے عقل پیدا کیا وہ کام کیا ہے؟ وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ انسانوں کو جناتوں کو میں نے پیدا نہیں کیا مگر اپنے معرفت کے لیے، اپنے پہچاننے کے لیے، اپنے پہچاننے کے لیے پیدا کیا۔ وہ کام مقبول ہوا جس کام کے لیے ہم پیدا ہیں۔ حَتَّى إِذَا إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَاسْتَوَلُوا أَفَلَمْ يَسِيرُوا یعنی چلتے زمین کے اندر دیکھ لے کیف کان عاقبۃ الذین انجام ان لوگوں کا کیسے جو پہلے گزر گئے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ آخرت کے گھر بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے تقوا جو اپنے نفس کو بچاتے۔ افلا تعقلون کیا تمہارا عقل نہیں ہے؟ حتی اذا استیأس الرسل یہاں تک کہ نامید ہو گئے رسول، حتی اذا استیأس الرسل رسولوں نے بیان کیا لوگوں کو، حتی اذا استیأس الرسل نامید ہو گئے رسول قوم کے ایمان لانے سے۔ اس سے نامید ہو گئے قوم کے ایمان لانے سے نامید ہو گئے۔ وَظَنُّوا اور قوم نے گمان کیا، وَظَنُّوا اور قوم نے گمان کیا، کافروں نے گمان کیا، کافروں نے گمان کیا انہم کہ یہ رسول قد کذبوا جھٹلائے گئے۔ قوم نے یہ گمان کیا، کافروں نے کہ رسول جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس اللہ کے جانب سے فتح آئے گا، کامیابی آئے گی، وہ کامیابی نہیں آئی ہے، ان رسولوں کو ان کے رب نے جھٹلایا۔ وَظَنُّوا اور گمان کیا کس نے؟ قوم کافروں نے پہلے مانا، یا وَظَنُّوا اور گمان کیا اتباع رسول مومنین نے، ان کا یہ گمان ہو گیا انہم قد کذبوا کہ یہ جھٹلائے گئے۔ ان کے ساتھ جو قوم نے وعدہ کیا وہ وعدہ اللہ اور رسول نے وعدہ کیا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ خیال کیا، کس نے؟ قوم نے خیال رکھا، رسولوں نے نہیں، کیونکہ رسول ایسے کام سے پاک ہے۔ انبیاء علیہ السلام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، انبیاء علیہ السلام پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے، قبل نبوت بھی پاک ہے اور بعد نبوت بھی پاک ہے۔ نبی گناہ نہیں کرتے، گناہ نبی کے قریب ہی نہیں جاتے۔ حتی اذا استیأس الرسل ناامید ہو گئے رسول قوم کے ایمان سے۔ وَظَنُّوا اور قوم نے خیال کیا، کافروں نے خیال کیا انہم قد کذبوا کہ یہ جھٹلائے گئے، ان جھٹلائے گئے۔ ظنوا گمان کیا کافروں نے کہ ان کے ساتھ جو اس کے رب نے وعدہ کیا وہ وعدہ پورا نہیں کیا، یا وَظَنُّوا اور گمان کیا ان قوم نے، ان کافروں نے انہم قد کذبوا کہ یہ جھٹلائے گئے، یعنی ان کے ساتھ جو بات نبی نے کیا وہ بات پورے نہیں ہوئی۔ یا مومنین نے گمان کیا کہ یہ خیال آ گیا کہ نبیوں نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کامیابی کا اور عذاب آنے کا وہ نہیں ہوا، پورا نہیں ہوا۔ نبی نے گمان نہیں کیا کہ نبیوں کے فعال نہیں بنا۔ حتی اذا استیأس الرسل ناامید ہو گیا رسول قوموں کے ایمان لانے سے، قوموں کے ایمان لانے سے، توحید قبول کرنے سے۔ وَظَنُّوا اور قوموں نے گمان کیا انہم قد کذبوا کہ جھٹلائے گئے، انہم یہ امتی قد کذبوا جھٹلائے گئے، یا انہم یہ رسول قد کذبوا اللہ کی طرف سے جھٹلائے گئے۔ جاءہم آگے ان کے پاس، ان رسولوں کے پاس آگے نصرنا ہمارے مدد، فنجیا من نشاء چھوڑے گئے وہ لوگ جنہوں جو ہم چاہتے تھے، فنجیا من نشاء نائب فاعل نجیا کا، جو لوگ نجات دیے گئے، من نشاء جس کو ہم چاہتے، ولا یزید بات سنا زیادہ نہیں ہوتے ہمارے عذاب۔
یا رد نہیں لوٹتے ہمارے عذاب عن القوم المجرمین مشرک قوم سے، قوم مجرمین سے ہمارے عذاب لوٹتے نہیں۔ لقد کان فی قصصہم، اس میں تسلی پہلے جو آیات ہے، پہلے میں نے بتایا کہ سورت کے اندر بیان ہے کس چیز کا، 4 دعوے ہیں، نہ فی شرک فی العبادت اور نہ فی شرک فی العلم اور نہ فی شرک تحزیز فی تبلیغ، یہ بیان کرے اور اسی طریقے سے تسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو سورت کے اندر بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ توحید کا مسئلہ اتنا ضروری ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر کوٹری کے اندر بند تھے اور انہوں نے تعبیر پوچھا، خواب کے تعبیر، انہوں نے کہا خواب کے تعبیر غیر ضروری ہے، وہ بعد میں پوچھو، پہلے اللہ کے توحید سنو گے تو توحید سنا۔ اور حضور کو تسلی کہ پہلے نبی اس طرح بیان کرتے تھے اور قوم نے نہیں مانا، اگر آپ کے قوم نہ مانے تو آپ پریشان نہ ہو۔ وَلَا يَرُدُّ بَعْضُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ كَانَ تَعْقِيهِ فِي قَصَصِهِمْ ان نبیوں کے قصے میں عبرۃ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے عبرۃ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ وَمَا كَانَ حَدِيثًا، اور نہیں ہے یہ قرآن کریم بات یفترا کے بنایا گیا، وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي، لیکن تصدیق ہے اس چیز کے بین یدیہ جو سے آگے ہے، اس سے پہلے والے کتابوں کا تصدیق کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے اندر بھی اللہ کا توحید آیا تھا، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اللہ نے فرمایا تورات میں کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی کو کارساز مت بناؤ۔ تورات کا بھی یہ حکم، انجیل کا بھی یہ حکم، زبور کا بھی یہ حکم، سارے صحیفوں کا بھی یہ حکم، اور تمام انبیاء کا یہ حکم۔ 1,24,000 نبی آئے اور سب کے سب انہوں نے توحید کا دعوت دیا، توحید کے طرف لوگوں کو بلایا، توحید کے طرف لوگوں کو بلایا۔ اتفاقی مسئلہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، توحید وہی ہے، آدم علیہ السلام نبی آگے، لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ، نوح رسول بدلتے رہے، کلمہ آخر پیغام لانے والا بدلتے رہے، اور پیغام وہی ہے لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ ختم ہو، سارے نبیوں کا اجماعی مسئلہ ہے، سب نبی نے بیان کیا۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، جس سے پہلے، و تفصیل کل شیء، ہر چیز کے تفصیل ہے جو امور دین میں سے ہے، دین کے اندر جو حلال اور حرام سب کے سب بیان کیا۔ وہدن، اور یہ قرآن کریم ہدایت ہے، گمراہی سے بچانے والا ہے۔ اگر تم نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کریم کو سمجھا، گمراہی سے بچ جاؤ گے، اور اگر قرآن کریم کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو تمہارے گمراہی میں کوئی دیر نہیں۔ حضور نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تمہارے اندر 2 چیزوں کو چھوڑا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، نمبر 2 و سنت رسولی، اور آپ نبی کا سنت، ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو پڑھیں گے پکڑیں گے، لن تضلوا، گمراہ نہیں ہوں گے، اور اگر ان کو چھوڑے گمراہی کا کوئی دیر نہیں ہے، لن تضلوا بہا۔ وہ رحمت، یہ قرآن کریم رحمت ہے، اگر قرآن کو تم نے چھوڑ دیا تو اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا